بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا محمد نام ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام اور جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے، اسی لیے اسم اور لقب شریک کر کے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہو چکی تھی، اس لیے کتب میں آپ کو ابو جعفر ثانی اور دوسرے لقب کو سامنے رکھ کر حضرت جواد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی 5 رمضان 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت امام رضا علیہ السلام تھے اور والدہ معظمہ کا نام جناب سبکیہ یا سکینہ علیہ السلام تھا۔ یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت ہی کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ انہیں بہت کم ہی اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کی محبت، شفقت اور تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ کو صرف 5 برس میں جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کم سن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے اور سب کو قائل ہو جاتے دیکھا۔ اس کی حیرت اس وقت تک دور ہونا ممکن نہ تھی جب تک وہ مادی اسباب کے بجائے ایک مخصوص خداوندی مدرسہ تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہوتے، جس کے بغیر یہ معمہ نہ حل ہوا اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا وتیرہ امتیاز تھی کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں انعامات اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشموں کا جاری رکھنا آپ کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا جس کے حالات سے اس سے پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ اہل دنیا کو جو آپ کی بلندی نفس کا پورا اندازہ نہ رکھتے تھے، انہیں یہ تصور ضرور ہوتا تھا کہ ایک کم سن بچے کا عظیم و شان مسلمان سلطنت کے شہنشاہ کا داماد ہو جانا یقیناً اس کے چال ڈال طور طریقے کو بدل دے گا اور اس کی زندگی دوسرے سانچے میں ڈل جائے گی۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے جو مامون کو تاہ نگاہ کے سامنے بھی تھا۔ بنی امیہ یا بنی عباس کے بادشاہوں کا آل رسول کے ذات سے اتنا اختلاف نہ تھا جتنا ان کے صفات سے۔ وہ ہمیشہ اس کے در پہ رہتے تھے کہ بلندی، اخلاق اور معراج انسانیت کا وہ مرکز جو مدینہ میں قائم ہے، جو سلطنت کے مادی اقتدار کے مقابلے میں ایک مثالی روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ کسی طور
ٹوٹ جائے، اسی لیے گھبرا کر وہ مختلف تدبیریں کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا اسی کی ایک شکل تھی، اور پھر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانا اسی کا دوسرا طریقہ۔ فقط ظاہری شکل و صورت میں ایک کا اندازہ معاونہ دوسرے کا طریقہ عرضت مندی کے روم میں تھا، مگر اصل حقیقت دونوں صورتوں میں سے ایک تھی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی تو وہ شہید کر ڈالے گئے، اسی طرح امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہونے کے باوجود حکومت کے مادی مقاصد کے ساتھ ساتھ نہ چل سکے تو آپ کو زہر کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ مامون کے نقطۂ نظر سے یہ موقع انتہائی قیمتی تھا کہ امام رضا علیہ السلام کا جانشین تقریباً 8 برس کا بچہ ہے، جو 3 برس سے پہلے باپ سے چھڑا لیا جا چکا تھا۔ حکومت وقت کے سیاسی سوجھ بوجھ کہہ دے رہی تھی کہ اس بچے کو اپنے طریقے پر لانا نہایت آسان ہے، اور اس کے بعد وہ مرکز جو حکومت وقت کے خلاف ساکن اور خاموش مگر انتہائی خطرناک قائم ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مامون امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد کی مہم میں اپنی ناکامی کو مایوسی کا سبب نہیں تصور کرتا تھا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی ایک اصول پر قائم رہ چکی تھی۔ اس میں تبدیلی اگر نہیں ہوتی تو یہ ضروری نہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام جو 8 برس کے سن میں قصر حکومت میں نشو و نما پا کر آگے بڑھیں، وہ بھی بالکل اپنے بزرگوں کے اصول زندگی پر برقرار رہیں۔ 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی اور اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ آپ ہی کی شرکت کا لحاظ کر کے عربی کے قاعدے سے اس شہر کا نام کاظمین، 2 کاظم یعنی کہ غصے کو ضبط کرنے والے مشہور ہوا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لقب کو صراحتاً سامنے رکھا گیا، جبکہ موجودہ زمانے میں اسٹیشن کا نام جوادین 2 جواد المعینی فیاض درج ہے، جس میں صراحتاً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لقب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، چونکہ آپ کا لقب تقی بھی تھا اور جواد بھی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔